اصل کا حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تا عوامی۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت ڈانا ڈول ہونے جا رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ یہ سازشیں بیرونی بھی ہو سکتی ہیں اور اندرونی بھی۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم خود عمران خان ہی کے دور حکومت میں جس اسلامک ڈویژن کو ہتھیار کے طور پر بیوروکریسی اور پاکستان پولیس گروپ کے خلاف استعمال کیا گیا، اس اسلامک ڈویژن کے بعض امتیازی فیصلوں کو بھی آج کے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام کے آخر میں سندھ پولیس میں بعض ایس ایس پیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ اب باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے ہم کرتے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں کس طریقے سے اسلامک ڈویژن کو ہتھیار کے طور پر اپنے مخالف بیوروکریٹ اور پاکستان پولیس گروپ سے تعلق رکھنے والے افسران کو روٹیشن پالیسی کے آڑ میں کچلنے کی کوششیں کی گئی۔ اس سلسلے میں خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، اس رپورٹ کے مطابق 2-3 ایسے فیصلے ہیں جو کہ امتیازی ہیں، اور ان فیصلوں نے جو ہے خود اصول پرست اور ایماندار ترین بیوروکریٹ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ افضل لطیف پر ایک نہیں، دو نہیں، بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل بھی جو ہے وہ چھپتے ہوئے سوالات جو ہے وہ افضل لطیف سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ خود ان کی ناک کے نیچے جو ان کا اسلامک ڈویژن ہے، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے گریڈ 21 کے ایک پولیس افسر اکرم نعیم بروکا کے تاریخ پیدائش میں ڈنڈی ماری ہے۔ یعنی کہ یہ پولیس کے جو افسران ہیں ان سے متعلق اور خود ڈی ایم جی گروپ کے افسران سے متعلق جو ہے اسلامک ڈویژن جو ہے وہ ہر سال جو ہے وہ ایک گریڈیشن لسٹ جاری کرتی ہے، جس میں ان کی پوسٹنگ کے علاوہ ان کی ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش کا اندراج کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نعیم اکرم بروکا کی جو گریڈیشن لسٹ 2018 کو جاری کی گئی تھی خود اسٹیپ کی جانب سے، اس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش جو ہے 14 فروری 1962 درج ہے۔ اسی طریقے سے 3 سال بعد یعنی کہ 2021 میں جو گریڈیشن لسٹ ان کی جاری کی جاتی ہے نعیم اکرم بروکا کی، اس میں ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ یعنی کہ 14 فروری 1962 لکھی جاتی ہے تاریخ پیدائش۔ یعنی 1918 میں جو ہے ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اس میں جو ہے وہ 14 فروری ہے اور یہاں پر 14 دسمبر ہے، یعنی 10 مہینوں کی ڈنڈی ماری گئی۔ جب ہم پچھلے اپنے پروگرام میں اس کا ہم تذکرہ کر چکے تھے تو اس پر جو ہے اطلاع یہ ملی تھی، خود افضل لطیف نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کروا دیے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا، اس میں سے کون سی گریڈیشن لسٹ جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ بعد میں انکوائری چلتی رہی اور انکوائری کا کیا بنا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ انکوائری جو ہے وہ دھواں بن کر جو ہے وہ ہوا میں تیل ہو گئی یا کہ راکھ بن کر زمین پر بکھر گئی، اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ لیکن اب ایک چونکا دینے والی خبر پچھلے دنوں آئی کہ بھئی نعیم اکرم بروکا کا ٹرانسفر جو ہے وہ خود بلوچستان پولیس میں کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اس 2018 کے گریڈیشن لسٹ کے مطابق فروری کے 14 تاریخ کو جو ہے نعیم اکرم بروکا کی مدت ملازمت جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، 60 سال انہیں ریٹائرڈ کر دیے جانا چاہیے تھا، لیکن انہیں ریٹائرڈ نہیں کیا گیا بلکہ ان کی خدمات بلوچستان پولیس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 2021 کی گریڈیشن لسٹ جاری کی گئی تھی جس میں ان کا ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 14 دسمبر 1962 جو اس میں درج ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے انہوں نے جو ہے وہ ایکنالج کر دیا ہے، اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ڈیٹ آف برتھ صحیح ہے۔ حالانکہ اس بیچ میں خود نعیم اکرم بروکا کی جانب سے کوئی درخواست نہیں دی گئی، کوئی اپنی رپورٹ انہوں نے نہیں بھجوائی گئی کہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 2018 کی گریڈیشن لسٹ میں غلط لکھی گئی ہے اور ان کی اصل تاریخ پیدائش جو ہے وہ 14 دسمبر 1962 ہے۔ لیکن اس کے باوجود اپنے ہی طور پر جو ہے اسلامک ڈویژن نے جو ہے وہ ان کے
21 کا جو گریڈیشن لسٹ ہے اس کو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے ان کی سروسز کو بحال رکھا، اور یعنی اس کے مطابق اب وہ 14 دسمبر 2022 کو ریٹائرڈ ہونے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے چھپتا ہوا ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہ افضل لطیف صاحب اس میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ ان دونوں میں سے جو ہے وہ کون سا گریڈیشن لسٹ صحیح ہے، اور جس بھی آپ کے کلرکوں کی جانب سے یہ غلطی کی گئی ہے یعنی کہ دانستہ یا غیر دانستہ، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی۔ ہمارے نمائندے کا یہ کہنا کہ اس میں جو ہے خود پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکریٹریٹ سے جو ہے اس میں گپلا کیا گیا ہے، اس میں کئی کھوکے جو ہے اس میں وظیفے کے طور پر وصول کیے جانے کی اطلاع ہے، جس کے بعد ہی نہ صرف اس 2021 کے گریڈیشن لسٹ کو صحیح قرار دیا گیا بلکہ اسی پیکیج میں جو ہے خود نعیم اکرم بروکا کی بلوچستان ٹرانسفر بھی اسی پیکیج کا حصہ ہے، یعنی اسی کچھ کھوکوں کے عوض جو ہے نا یہ سب کچھ کیے جانے کی اطلاع ہے، اور اب ان کا ٹرانسفر جو ہے بلوچستان پولیس کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے، بلوچستان میں ان کی پوسٹنگ کر دی جائے گی کیونکہ وہاں سے رائے طاہر کا تبادلہ ہو چکا ہے، ورنہ وہ بہت پہلے ہی ان کی عقابی نگاہیں جو ہے وہ بلوچستان پر تھی، وہ دوبارہ سے جو ہے بلوچستان کانسٹیبلری کے کمانڈنٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور اب جب محسن بٹ جو ہے بلوچستان کے آئی جی بن گئے ہیں تو ان کا یہ کام اور بھی آسان ہو گیا، اسی وجہ سے جو ہے ان کا ٹرانسفر وہاں پر کر دیا گیا، اور اب خیال یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ چند روز میں جو ہے کمانڈنٹ بلوچستان کانسٹیبلری لگا دیا جائے گا، کیونکہ اس سے قبل بھی جو ہے وہ اس پوسٹ پر جو ہے وہ نہ صرف اپنے فرائض سر انجام دے چکے بلکہ جو بیج اس زمانے میں وہ بو چکے تھے بدر لائن میں خاص طور سے، وہ بیج جو ہے وہ اب ہرے بھرے درخت بن چکے ہیں، اب انہیں وہاں پر زیادہ دشواری یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہاں پر چل رہا ہے، خود انہی کے لگائے ہوئے پودے جو ہے وہ اب تناور درخت بن چکے ہیں، جس میں خود آصف غلزئی اور ان کی پوری ٹیم اس وقت شامل ہے، جن کو جب یہ معلوم ہوا کہ خود نعیم اکرم بروکا کی خدمات جو ہے بلوچستان کے حوالے کر دے گی تو وہاں پر مٹھائیاں تقسیم کرنے کی اطلاع ملی کہ اب ان کا سرپرست اعلیٰ آ چکے ہیں، اب انہیں نہ کوئی روکنے والا ہوگا نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا۔ تو یہ سب کچھ کا جو ہوا ہے اس کا آخر ذمہ وار کون ہے؟ ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا جو چھپتا ہوا سوال ہے، امید ہے کہ افضل لطیف صاحب اس کا جواب دینا پسند کریں گے۔ معاملہ یہی ختم نہیں ہوا، اسی طریقے سے ایک خاتون ایس پی شیلا قریشی جن کی چوری سے متعلق وہ بھی 85,000 کا اسکریپ، جب ان کی ریلوے میں پوسٹنگ تھی وہاں انہوں نے 85,000 کا اسکریپ ان پر چوری کرنے کا الزام تھا، اس کی انکوائری 2 ایماندار ترین ڈی آئی جی کر چکے ہیں، جس میں سے ایک تو رانا اکبر شہزاد جس کی اس وقت پوسٹنگ خود ریلوے پولیس میں تھی وہ کر چکے ہیں، جن کی اب پوسٹنگ اس وقت سندھ پولیس میں ہے اور ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پر، جبکہ اس کے علاوہ خود ان کی انکوائری پر جب انہوں نے اپلیکیشن دی تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر سیکٹری اسٹیب نے ان کی انکوائری جو ہے خود پولیس اکیڈمی کے ایک اور انتہائی ایماندار ترین ڈی آئی جی عبد الرب کو دے دی۔ عبد الرب نے بھی اس پر انکوائری کی اور انکوائری کے بعد اپنی رپورٹ انہوں نے بھجوائی اور ان کو جو سزا انہوں نے تجویز کی، سزا یہ رکھی گئی تھی کہ محترمہ کو جو ہے ان کی فار فیوچر کی 1 سال کی سزا دی جائے، یعنی 1 سال سروس ان کی ختم کی جائے، یہ ان کو انہوں نے سزا تجویز کی تھی۔ اب اس سزا کے خلاف جو ہے پھر خود شیلا قریشی نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کا موقف سنے بغیر ہی یک طرفہ جو ہے خود ڈی آئی جی عبد الرب نے انکوائری کر کے رپورٹ بھجوائی ہے، جس پر اطلاع یہ ملی ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی مطابق کہ اس میں جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر اور خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب نے مرکزی کردار ادا کیا ہے خاتون ایس پی کو بچانے کے لیے کہ انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، جس کے بعد جو ہے خود سندھ پولیس کے آئی جی کی ریکویسٹ، ان کی درخواست، ان کی فرمائش پر جو ہے سیکٹری اسٹیب افضل لطیف نے یعنی 2 ایماندار ترین ڈی آئی جیز کی انکوائری کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ انہیں سزا نہ دی جائے، لیکن اس کے باوجود انہیں ایک اور موقع فراہم کرتے ہوئے اس سارے معاملے کی انکوائری خود یعنی کہ انٹیریئر کے سیکٹری
انٹیریئر ایڈیشنل سیکٹری انٹیریئر کو جو ہے دوبارہ سے اس کی انکوائری دے دی گئی کہ آپ اس کی انکوائری کر کے رپورٹ دیں. کیا اسی طریقے کے جو ہے وہ فیسلٹیز جو ہے وہ سیکٹری اسٹیٹ کسی اور کو بھی دینا پسند کریں گے, یا صرف یہ رعایت جو ہے خاتون ایس پی تک ہی محدود رہے گی؟ یہ سوال کیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے سیکٹری اسٹیٹ افضل لطیف سے. یعنی کہ یہ امتیازی قسم کے فیصلے ہیں. یہی فیصلے جو ہے خود سیکٹری اسٹیٹ کے ایمانداری اور ان کی اصول پرستی اور ان کی سختگیری پر ایک نہیں دو نہیں بہت سارے سوالات اس وقت کھڑے کر رہے ہیں. اس سے کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر سے کرنا, چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, زبیر نذیر شیخ جو کہ ایس ایس پی ساؤتھ تھے, ان کے انڈر میں اس وقت ایس پی کلفٹن توحید میمن تھے. دونوں بیچمنٹ تھے, لیکن توحید میمن جو ہے وہ انہیں باس تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ دونوں میں کلیش ہوا, اور کلیش کے نتیجے میں خود توحید میمن کو وہاں سے جانا پڑا, جس کے بعد وہ خود رہنے لگے. کہیں ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی رہی, لیکن بعد میں جب اب انہیں ایک اچھی پوسٹنگ ملی, یعنی کہ اے وی سی سی کے ایس ایس پی کی ایس ایس سے, تو وہ پوسٹنگ بھی ان کے سابقہ باس زبیر نذیر شیخ نے ان سے چھین لی, اور آج ان کا وہاں پر آرڈر ایز اے ایس ایس پی اے وی سی سی کے کر دیا گیا. اور وہاں سے اکھیڑنے کے بعد خود توحید میمن کو اب اورنگی کا ایس پی لگا دیا گیا ہے. وہاں سے ایس پی زبیر گمن کو جو ہے ایس پی گلبرگ لگا دیا گیا. اسی طریقے سے خود اے وی سی سی کے ایک ڈی ایس پی نادر خان کے خلاف اطلاع یہ ہے کہ کرپشن کے الزام میں انکوائری ایک چل رہی تھی. اس انکوائری کے نتیجے میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے انہیں کے پی او میں کلوز کر دیا, اور ان کے خلاف تحقیقات اس وقت چل رہی ہے. یہ کہنا ہے کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا. ہمراز راہی کا یہ بھی کہنا ہے کہ غلام نبی میمن نے اب لگ یہ رہا ہے کہ ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کے بعد کیماڑی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی فدا جوہری کے خلاف بھی ڈنڈا اٹھا لیا ہے, اور انہیں ان کے ڈسٹرکٹ میں 5 غیر قانونی پولیس چوکیاں جو چل رہی تھی, جہاں اغوا برائے تاوان اور لوٹ مار کا سلسلہ چل رہا تھا, اس کے خلاف بہت ساری شکایتیں خود غلام نبی میمن تک پہنچی تھی. اس کے بعد غلام نبی میمن نے فدا جوہری کو حکم دیا کہ ان 5 پولیس چوکیوں کو فوری طور پر ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں, جس کے بعد جو ہے مشرف اور خود موچکو پولیس چوکی, سائٹ اے میٹروویل پولیس چوکی, محمد خان چوکی, اتحاد ٹاؤن کے علاوہ عابد آباد پولیس چوکی کو ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین, عمران خان کی حکومت کا کیا بنے گا؟ حکومت ڈانا ڈول ہو رہی ہے. ان کے خود اپنے رفقا, اپنے پارٹی کے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف یہ سازشیں ہو رہی, اور سازشیں بیرونی ملک سے ہو رہی. کیا عمران خان کی حکومت کو ڈانا ڈول جو ہے وہ امریکہ کر رہا ہے, اتحادی یعنی کہ یورپی یونین کر رہی ہے, یا کہ خود اندر سے کوئی سازش ہو رہی؟ اس لیے کہ پاکستان کی ایک عجیب سی روایت ہے کہ یہاں پر جو ہے کبھی بھی عدم اعتماد کی تحریکوں کے نتیجے میں وزیر اعظم گر نہیں جاتے, اور نہ ہی کوئی عوامی اجتماعات یا انتخابات میں کامیابی کے صورت میں جو ہے کوئی سیاستدان جو ہے وہ ایوان اقتدار تک پہنچتا ہے. یہ فیصلے کہیں اور پر ہوتے ہیں. انہیں صرف ایک جمہوری عمل سے گزارنے کے لیے جو ہے یہ الیکشن کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے, یہ تحریک عدم اعتماد کی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. فیصلے کہیں اور پر کیے جاتے ہیں. یہی اطلاع جو ہے اس وقت بھی خود پی ٹی آئی کے جو اپنے اراکین ہیں بعض, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلے کہیں پر اور ہو چکے. لیکن جو بھی کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے جو ہے وہ خود عمران خان سیاسی شہید بننے جا رہے ہیں. یعنی اسی طرح کا غلطی یا اسی طرح کی جرات مندی کا مظاہرہ اس سے قبل پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی کر چکے ہیں. جب انہیں جو ہے خود ہینری کسنجر نے جب ایک خط بھجوایا تھا, تو انہوں نے وہ خط لہراتے ہوئے بتایا تھا کہ مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے, مجھے دھمکی دی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے. اس وقت انہوں نے امریکہ کو سفید ہاتھ
ہاتھی کا خطاب دیا تھا کہ سفید ہاتھی مجھے یہاں بے دخل کر رہے ہیں اور میرے خلاف سازش ہو. وہی سلسلہ اس وقت بھی چل رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان جو ہے جلسے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں یورپی یونین کے سفیروں کی جانب سے خط آیا ہے اور انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یعنی یوکرین کے معاملے میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں. انہوں نے منع کر دیا کہ میں کسی بھی جنگ کا حصہ پاکستان نہیں بنے گا. پیس کے لیے، امن کے لیے تو پاکستان کا کاندھا ہر وقت حاضر ہے، لیکن اب وہ پاکستان کسی جنگ کا حصہ بننے کی غلطی نہیں کرے گا. دو ٹوک ان کا جو یہ موقف ہے اور خود پیوٹن سے جو ان کی ملاقات ہے، ظاہر ہے کہ مخالفین کے تن بدن میں اس وقت آگ لگ چکی ہے اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کس طریقے سے جو ہے پشاور کے ایک مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا اور تخریب کاری کی وارداتیں، دہشت گردی کی وارداتوں کا سلسلہ شروع. یہ تو ہونا تھا کہ جب پاکستان یعنی کہ ایک خارجی معاملات میں جو ہے کس طریقے سے خود مختاری اور آزادی سے جو ہے وہ اپنی سمت تبدیل کر رہے، تو مخالفین ان کے خلاف اس وقت متحرک ہو چکے ہیں. اور اب اسی میں اگر عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے یا اس کو ختم کی جا رہی تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. اس سے قبل بھی یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کا زندہ ثبوت ہے، اور وہی سب کچھ جو ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ وہی سب کچھ خود عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف بھی کیے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں کہ سازشیں کون کر رہا ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ لوگ جو کہ اس وقت برساتی مینڈک جو اس وقت میدان میں کود پڑے ہیں، جو کہ باقی معاملات میں تو بیمار ہیں، عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت اقتدار کے نشے میں، اقتدار کے اصول میں جو ہے وہ اتنے متحرک ہو چکے ہیں کہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بیمار بھی تھا کہ نہیں. اور خود جو ہمارے سب سے بڑھ کر جو ہے یعنی کہ اعلی حضرت جو اس وقت متحرک ہو چکے ہیں، ان کا متحرک ہونا بھی جو ہے حیران کن ہے کہ کس طریقے سے وہ اس وقت حکومت کو للکاری، سوائے جو ہے اشارے کے، سوائے ڈکٹیشن کے یہ سب کچھ ہونا ممکن نہیں. کہاں سے ہوا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.